اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. حضرات گرامی قدر، اس آیت میں پروردگار عالم اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کی ستائش کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ اللہ کی زمین میں وسعت پائے گا، اور جو بھی اپنے گھر سے اللہ یا اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے تو چاہے اسے موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر محفوظ ہے، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ تاریخ اسلام میں اللہ کے حکم سے یا کسی اللہ کے ولی کے حکم سے جب بھی کوئی ہجرت ہوئی ہے تو نتیجے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہاتھ لگا ہے. تاریخ اسلام کی عدد کے اعتبار سے دوسری اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تھی کہ جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، اور اس ہجرت کے نتیجے میں مدینے میں بھی اللہ کی حکومت قائم ہوئی اور مکہ بھی دوبارہ ہاتھ آ گیا. لیکن پیغمبر کو سخت ترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. کل جہاں تک بات رکی تھی آج اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہجرتیں تو بہت ہوئی ہیں مگر 4 بہت بڑی ہجرتیں ہیں. ہم نے پہلی ہجرت کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ یہ دن در حقیقت پیغمبر کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے ایام ہیں. پہلی ربیع الاول سے ہجرت شروع ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول تک یہ ہجرت جاری رہی ہے. پیغمبر نے مدینے آنے کے بعد ایک اور کام یہ کیا کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ
تم رہنا چاہتے ہو تو رہ لو مگر ہمارے ساتھ کبھی شرارت نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کی تاریخ شرارتوں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کبھی انبیاء کے ساتھ شرارت کی، کبھی اولیاء کے ساتھ شرارت کی، اور بعد میں اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پیغمبر نے ان کے تینوں بڑے قبائل کو بلایا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تین بڑے قبیلے ہیں جو مدینے میں اور اطراف مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ کیوں آباد ہوئے تھے؟ پیغمبر کے انتظار میں۔ جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے، پیغمبر کے انتظار میں تو آئے تھے، مگر یہاں پر تاریخ تھوڑی غلطی کرتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پیغمبر کے انتظار میں تو آئے تھے مگر پیغمبر کو خوش آمدید کہنے نہیں، بلکہ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے۔ تاریخ نے یہ سب جہاں تک چھپانے کی کوشش کی، تاریخ نے چھپایا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی، اور مگر ظاہر ہے کہ جن کی سرشت میں اور جن کی طبیعت میں شرارت رس بس چکی ہو، یا شرارت ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہو، تو وہ کیسے شرارت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک ایک کر کے، اب یہ پوری تفصیلی باتیں ہیں جو میں عرض نہیں کروں گا، اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بس چونکہ بات ہے، موضوع ہے، تو موضوع تو تمام کرنا ہی ہے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے معاہدے کو توڑا، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، ان تینوں قبیلوں کے درمیان بھی، بعد میں بھی اور آج بھی، شرارت کرتے تھے اور اپنے قلعے میں چھپ جاتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے۔ بنو قینقاع نے شرارت کی، معاہدہ توڑا اور قلعے میں چھپ گئے۔ پیغمبر نے قلعے کا محاصرہ کیا، 15 دن تک محاصرہ رہا، 15 دن کے بعد یہ تسلیم ہو گئے۔ اس کے بعد بنو نذیر نے معاہدے کو توڑا، معاہدہ توڑنے کے بعد یہ بھی اپنے قلعے میں چھپ گئے، اور یہ وہ عادت ہے جو قرآن مجید نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کی اس عادت کو ابھی عرض کرتا ہوں۔ بنو نذیر نے بھی معاہدہ توڑا، یہاں تک کہ قتل پیغمبر کا منصوبہ بنایا، اور معاہدہ توڑنے کے بعد اپنے قلعے میں چھپ گئے۔ ان کا بھی پیغمبر نے 15 دن محاصرہ کیا، اور اس کے بعد یہ تسلیم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جو موت سے ڈرتا ہو وہ جنگ کیا کرے گا، اور قرآن مجید نے کہا، ان کے بارے میں کہا قرآن مجید نے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ۔ سورہ جمعہ کی آیت۔ اے وہ لوگ جو یہودی ہو، اگر تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ اللہ کے ولی ہو تو اس کا ثبوت دو۔ ثبوت یہ ہے کہ ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ لہٰذا ان کی ہمیشہ سے عادت یہ رہی ہے، دوسروں کو سامنے کرتے تھے، خود پیچھے چھپ جاتے تھے تاکہ سامنے والے مر جائیں اور ان کی جان محفوظ رہے۔ بہرحال اس کے بعد بنو نذیر کے بعد بنو قریظہ نے بھی یہی کیا، اور پیغمبر نے ان کے قلعوں کا 30 دن تک، جو تاریخ نے لکھا ہے 25 سے 30 دن تک محاصرہ کیا۔ اس کے بعد یہ بھی تسلیم ہوئے، اور اس کے بعد یہ سارے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ میں انہیں آخری مار خیبر میں پڑی ہے، اور ایسی مار پڑی ہے کہ ان کی نسلوں کو بھی یاد رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ابھی عرض کرتا ہوں، تاریخ میں آخری بار انہیں مار خیبر میں پڑی ہے، اور وہ مار انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ جب یہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے عرض کروں کہ خیبر کی جنگ ہوئی نہیں، ہم خیبر کو جنگ خیبر تو کہتے ہیں مگر یہ جنگ نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے خیبر کا محاصرہ کیا، اس وقت امیر المومنین علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ مرحب قلعے سے نکلتا تھا، مسلمانوں کو للکارتا تھا، اور دوبارہ قلعے میں چھپ جاتا تھا، اور مسلمان ایک کے پیچھے ایک چھپ رہے تھے
کسی میں جرأت نہیں تھی کہ مرحب کا مقابلہ کرتا. مجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین یہاں بیمار کیوں تھے. توجہ چاہتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ علی یہاں بیمار کیوں تھے. شاید مصلحت خداوندی یہی رہے کہ وہ لوگ جو تاریخ میں یہ لکھتے تھے کہ جنگ تو ہو گئی تھی, علی ہوتے یا نہ ہوتے جنگ تو ہو ہی جانی تھی, فلاں 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 نے جنگ جیت لینی تھی, تم کہیں پر بھی چھپو مگر یہاں لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جنگ ہار چکے تھے. تم لوگ ایک کے پیچھے ایک چھپ رہے تھے جب تک علی نہ آ گئے. مرحب للکارتا رہا, مگر مجھے کہنے دیں کل مرحب للکار رہا تھا, آج علی والے للکار رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور دوبارہ قلعے کے اندر جا کر چھپ گئے سارے. پیغمبر نے نہ دے علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. امیر المومنین آشوب چشم میں مبتلا ہیں. پیغمبر کے حکم پر امیر المومنین آئے. امیر المومنین کا آشوب چشم پیغمبر نے دور کیا. امیر المومنین نے اپنے ایک ہاتھ سے یا اپنی انگلی سے قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا. یہاں سے خیبر والے گھبرا گئے کہ جب ان کے پاس ایسے نوجوان ہیں یا جب ان کے پاس ایسے جوان ہیں تو ان سے لڑا نہیں جا سکتا. جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تمام ہوئی. وہ جو چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہوئی نہیں, جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تمام ہو گئی. اور یہ کہتے ہوئے آئے یا رسول اللہ معاہدہ کر لیجئے, ہم تسلیم ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر فدق لے کر آئے. یہاں پر پیغمبر کے سامنے یہ سارے یہودی مل کر فدق لے کر آئے. یا رسول اللہ فدق لے لیجئے. اب کاش یہاں پر وقت ہوتا میں فدق کے بارے میں عرض کرتا مگر وقت نہیں ہے. فدق لے لیجئے, جنگ روک لیجئے. یاد رکھیے گا, توجہ چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا, جہاں جنگ ہو کر, توجہ چاہتا ہوں, جہاں جنگ ہو کر مال ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. جنگ ہو اور جنگ کے بعد مال ہاتھ لگے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت میں مسلمانوں کا حصہ ہے, مگر جہاں جنگ ہی نہ ہو, یہ تاریخ کا مسئلہ ہے, جہاں جنگ ہی نہ ہو وہاں مال غنیمت نہیں ہوتا. وہاں جو مال ملے گا وہ پیغمبر کا خالص حصہ ہے. مسلمانوں کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. جنگ خیبر ہوئی ہی نہیں, یہودی فدق لے کر آئے اور پیغمبر کو فدق دے دیا گیا. فدق مال غنیمت نہیں تھا کہ جس پر بعد میں لٹیرے آ گئے. پیغمبر کا مال ہے, پیغمبر کا مال ہے تو وراثت میں جائے گا, خالصتاً پیغمبر کا مال ہے. اور جب پیغمبر کو یہ زمین ملی فوراً آیت نازل ہوئی وآتِ ذی القربى حقا, اے پیغمبر ذوی القربہ کو ان کا حق دے دو. جیسے ہی آیت نازل ہوئی پیغمبر نے فدق لے کر جناب سیدہ کو دے دی, اور اس کے بعد سے سرزمین فدق پر جناب سیدہ کے کارمند رہے. امال جناب سیدہ کے, توجہ چاہتا ہوں بس آخری بات اس مورد پر, جناب سیدہ کے امال رہے, کام کرنے والے جناب سیدہ کے. کیوں؟ زمین جناب سیدہ کی, جس کی زمین اس کے ہی کام کرنے والے. کام کرنے والے بتا رہے ہیں کہ زمین جناب سیدہ کی ہے. اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہو, توجہ چاہتا ہوں, اگر کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہو اور آپ مطالبہ کریں تو دلیل میں نہیں لاؤں گا. قاعدہ ایجاد اسلام کا قانون ہے, اگر ایک چیز میرے ہاتھ میں ہے اور آپ تقاضا کر رہے ہیں تو دلیل میں نہیں لاؤں گا, دلیل آپ لے کر آئیں گے. چونکہ یہ میرے ہاتھ میں ہے تو میری ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ثابت کریں. مثلا ابا میں پہنا ہوا ہوں, کوئی آ کر کہے ابا میری ہے تو دلیل مجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے قاضی کے سامنے,
وہ کہہ رہا ہے تو دلیل وہ لے کر آئے گا، میں دلیل لے کر نہیں آؤں گا، میرے ہاتھ میں ہے یعنی میری ہے۔ جناب سیدہ کے عمال بتا رہے تھے کہ زمین جناب سیدہ کی ہے، تم مطالبہ کر رہے ہو تو دلیل تم لاؤ گے۔ سیدہ دلیل لے کر نہیں آئیں گی، شواہد تم لے کر آؤ گے، سیدہ شواہد لے کر نہیں آئیں گے۔ مگر تاریخ کتنا گری ہے، شواہد جنہیں لانے تھے انہوں نے شواہد مانگے اور جناب سیدہ نے شواہد دیے کہ اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے پاس دن بھی باقی نہیں بچے، 4 ہجرتیں بیان کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ قلعوں میں چھپ گئے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ۔ یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ سمجھ رہے تھے، ان کی عادت پروردگار عالم نے بیان کی سورہ حشر میں اس آیت کے ذریعے سے۔ یہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے، توجہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ مِنَ اللَّهِ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ۔ یہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ہمیشہ ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ قلعوں میں پناہ لیتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ قلعہ انہیں بچا لے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قلعہ بچا لے گا، مگر میں ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ایک جملہ کہنے دیں، خیبر میں اللہ نہیں آیا تھا، خیبر میں اللہ نہیں آیا تھا، خیبر میں امیر المومنین آئے تھے، مگر مجھے کہنے دیں اللہ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ ید اللہ تو آیا تھا۔ یہ بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کا آنے نہ آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ خود نہیں آئے گا، اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ خود آئے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا، گویا امیر المومنین کا فعل اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا ید ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت دیکھنی ہو تو امیر المومنین کو دیکھو۔ آج بھی ان کی یہ عادت بدلی نہیں ہے، آج بھی قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں، مگر کب تک قلعے میں چھپے رہیں گے؟ اللہ ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد مکہ بھی پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، اور کاش وقت ہوتا، کاش اب نہیں کہہ سکتا، مکہ بھی پیغمبر کے ہاتھ میں آیا۔ پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، یاد رکھیے گا فتح کے نتیجے میں جو بھی ہوگا وہ غلام ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، وہ غلام ہوگا۔ پیغمبر نے حکم کیا کہ جو بھی پناہ لینا چاہتا ہے، ہم سے بچنا چاہتا ہے، وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے۔ ابو سفیان نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی اور ابو سفیان کے بیٹے نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی۔ یہی وہ چیز تھی جس سے جناب زینب نے یزید کے دربار میں استفادہ کیا، آواز دی یبنت طلقہ، تو ہمیں قید کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا؟ سن، میں تجھے تیری تاریخ یاد دلاتی ہوں، تو غلام زادہ تھا، تیرا باپ غلام تھا، تجھے میرے نانا نے آزاد کیا اور آج ہمیں اسیر بنا کر ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یبنت طلقہ، اے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، آج میرے سامنے آتا ہے تو؟
اور اس کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد بس یہاں پر تمام کر دیا. پیغمبر نے اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیا. پہلی ہجرت پیغمبر کی ہجرت. اب ظاہر ہے وقت نہیں ہے، اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا. اگلی ہجرت تاریخ اسلام کی دوسری سب سے بڑی ہجرت. پہلی ہجرت مکے سے مدینے، دوسری سب سے بڑی ہجرت مدینہ سے کوفہ. بہت بڑی ہجرت ہے مدینہ سے کوفہ. اب یہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ابھی عرض کرتا ہوں. کس کی ہجرت ہے؟ سن 36 ہجری میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ظاہری خلافت کو قبول کرنے کے بعد، جنگ جمل کے بعد سن 36 ہجری میں کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا اور مدینے سے کوفہ ہجرت کی. کیوں ہجرت کی؟ کوفہ یہ وہ جس طرح سے ہم سامرہ کے بارے میں سنتے ہیں، تھوڑا سا کوفے کے بارے میں سنیے گا. جس طرح سے سامرہ کے بارے میں سنتے ہیں، سامرہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ سامرہ ایک فوجی چھاونی تھی، ایک کینٹونمنٹ ایریا تھا. کوفہ بھی کوئی شہر نہیں تھا. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو دور ہو جائیں گی. کوفہ بھی کوئی شہر نہیں تھا بلکہ ایک فوجی چھاونی تھی، ایک کینٹونمنٹ ایریا تھا. امیر المومنین نے مدینہ سے کوفہ ہجرت کی. کیوں؟ کوفے میں امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، کوفے میں امیر المومنین کے شیعہ ہیں. کہاں سے آئے؟ یہ تو فوجی چھاونی تھی. یہاں پر شیعہ کہاں سے آئے؟ یہ یمن کے رہنے والے تھے جو یمن سے کوفہ آ کر آباد ہوئے. یمن سے کیسے آ گئے؟ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر کی وفات کے 2 سال پہلے پیغمبر کے حکم سے یمن قاضی بن کر گئے اور کچھ عرصہ امیر المومنین یمنیوں کے درمیان رہے. وہاں پر تبلیغ کی. یمنی دل والے تھے. توجہ چاہتا ہوں، نہیں جملہ بدلوں، یمنی دل والے ہیں. یمنی دل والے تھے. انہوں نے امیر المومنین کے کردار کو دیکھا. امیر المومنین کی محبت دل میں بسنا شروع ہوئی اور پھر یمن سے بہت بڑے بڑے قبائل کوفے آ کر آباد ہوئے. امیر المومنین نے مدینے سے کوفے ہجرت کی کیونکہ اب کوفہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا مرکز بن گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، امیر المومنین کے چاہنے والوں کا مرکز بن گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مدینے سے کوفے کیوں آئے. بس آخر جملہ اس مورد پر، مجھے نہیں معلوم کہ مدینے سے کوفے کیوں آئے، مگر میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جب بھی کوئی ہجرت ہوئی ہے تو کوئی بہت بڑا فائدہ ہاتھ لگا ہے. میں نہیں جانتا کہ مدینے سے کوفہ کیوں آئے. شاید وجہ یہ تھی کوفے آ کر کربلا تیار کرنا تھی. کوفے آ کر کربلا تیار کرنا تھی. مدینے سے کوفے آئے اور ایسے ایسے اصحاب تیار کیے کہ جو کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد امام حسین کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. یہ غلط فہمی ہے کہ کوفی لا یوفی. یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ دشمن کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتا. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر کوفے سے، میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہوا کیا تھا، اگر کوفے سے کچھ لوگ امام حسین کے مقابل پر کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی تعداد جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئی ہے وہ کوفے ہی کے رہنے والے تھے. کچھ نام لوں گا بھی آپ کے سامنے. وہ کوفے ہی کے رہنے والے تھے. پھر کون لوگ تھے جو کوفے میں آ کر آباد ہوئے کہ جو امام حسین کے مقابل پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کربلا میں؟ یہ امام حسین کے چاہنے والے نہیں ہیں. یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ تم نے مارا، تم رو رہے ہو، تم نے قتل کیا، آنسو بہا رہے ہو. امیر المومنین کے چاہنے والے کربلا نہیں پہنچے. کون لوگ تھے جو کربلا پہنچے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے کوفہ آنے کے بعد خاص طور پر خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ خلیفہ ثالث کے قتل کے ذمہ دار نعوذ باللہ امیر المومنین، اور یہ غلط فہمی پھیلانا شروع کی. توجہ چاہتا ہوں، کبھی اس بارے میں سوچئے گا کہ امام حسین کو پیاسا کیوں شہید کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں، یہ کہاں سے بات آئی ہے کہ حسین کو پیاسا شہید کرو. یہ وہی فکر تھی
کہ اگر وہ پیاسا مارا گیا ہے تو چونکہ یہ علی کی نسل ہے اور نعوذ باللہ علی ذمہ دار ہیں، نعوذ باللہ، تو علی کی اولاد کو بھی پیاسا قتل ہونا چاہیے۔ یہ وہی فکر ہے جو کوفے سے کربلا تک پہنچی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین کے لیے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، مگر جو بھی صحیح ہو سکتا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے خطبوں پر خطبے دیے، جس میں دل تھا وہ بدل گیا۔ بہت بڑا نام زہیر ابن قین، توجہ چاہتا ہوں، زہیر ابن قین عثمانی ہیں، علوی نہیں ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، مگر حسین جانتے ہیں کہ غلط فہمی ہے، بغض نہیں ہے، اناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ اب حسین کی ذمہ داری ہے کہ زہیر کی غلط فہمی کو دور کریں۔ زہیر امام سے بچ کے چل رہے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، پروپاگنڈے کی زد میں آ چکے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ قتل خلیفہ ثالث کے ذمہ دار علی ہیں۔ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حسین جانتے ہیں غلط فہمی ہے، مگر خون پاک و پاکیزہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غلط فہمی ضرور ہے مگر خون پاک و پاکیزہ ہے۔ حسین خود زہیر کو لینے گئے، توجہ چاہتا ہوں، خود جناب زہیر کو بلوایا اور جناب زہیر کو فرداً سمجھایا۔ مقتل یہاں پر خاموش ہے کہ جب جناب زہیر خیمے میں گئے ہیں تو باتیں کیا ہوئی ہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں ایک غلط فہمی تھی جو دور ہو رہی تھی۔ جیسے ہی غلط فہمی دور ہوئی، زہیر عثمانیت سے علویت میں منتقل ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور امام کے ساتھ پھر کربلا پہنچے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، اپنے بات یہاں پر جلدی تمام کروں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم نے مارا تم رو رہے ہو، تو سنیں، سب سے بڑی تعداد، میں چند ایک نام لینا چاہتا ہوں، سب سے بڑی تعداد کوفے کی امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کی تربیت امیر المومنین نے کی ہے۔ حبیب ابن مظاہر، بس چند نام سنیے، حبیب ابن مظاہر، ہانی ابن عروہ، عابس ابن شبیب شاکری، عبداللہ ابن یقتر، حر ابن یزید ریاحی، اس کے علاوہ بریر ابن خزیر اور چند دوسرے افراد، ان سب کی تربیت علی ابن ابی طالب نے کی تھی۔ یہ تربیت کوفے میں ہو رہی ہے، یہ وہی کوفہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی غلط فہمی دور کرنی ہے، یہ وہی کوفہ ہے جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مکہ، پیغم اللہ کا ایک حرم ہے، حرم، اور وہ اللہ کا حرم مکہ ہے۔ حرم سے مراد کیا ہے؟ حرم کہ جہاں پر حریم اور عزت محفوظ رہتی ہے، اسی سے بنا ہے حرم، حریم سے بنا ہے حرم۔ اللہ کا ایک حرم ہے، وہ ہے مکہ، وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَہ، پیغمبر کا ایک حرم ہے اور وہ ہے مدینہ۔ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، امیر المومنین کا ایک حرم ہے اور وہ ہے کوفہ۔ وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُومُ، ہمارا ایک حرم ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخر امام تک ہمارا ایک حرم ہے اور وہ ہے قم۔ کوفہ امیر المومنین کا حرم ہے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، ایسے اصحاب کی تربیت کی ہے کہ جنہیں کربلا میں کام آنا ہے۔ حبیب تیار ہو رہے ہیں کربلا کے لیے۔ مجھے کہنے دیں، کربلا اتنی اہم ذمہ داری تھی جس کے لیے علی مدینے سے کوفے آئے تاکہ کربلا تیار ہو جائے۔ جو پہلی مجلس میں کہہ رہا تھا، کربلا 2-3 سال کا نتیجہ نہیں ہے، کم سے کم 50 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ 50 سال لگے ہیں، امیر المومنین نے محنت کی ہے، تب جا کر حبیب سامنے آئے ہیں۔
انہی 50 سالوں کے بعد ہانی ابن عروہ سامنے آئے ہیں، انہی کے بعد عابس ابن شبیب شاکری سامنے آئے ہیں، عبداللہ ابن یقطر سامنے آئے ہیں، بریر ابن خزیر سامنے آئے ہیں، اور کیا ہی اصحاب تھے، کیا ہی تربیت کی تھی. بس ختم کر رہا ہوں یہاں پر. عابس ابن شبیب شاکری نام سنا ہوگا سب نے. عابس امیر المومنین کے پروردہ ہیں. عین الف بے سین عابس ابن شبیب شاکری. بعض خاندان ایسے ہیں کہ اہل بیت نے ان کے افراد کی نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کی تعریف کی ہے. ان میں سے ایک اشعری خاندان جو قم میں بسا ہے بعد میں آ کر. الاشعریون منی وہم منا. پیغمبر نے فرمایا اشعری ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. یہ کوئی کم ہے تعریف؟ عابس ابن شبیب شاکری بنی شاکر کہ ایک فرد، بنی شاکر ایک خاندان ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ لو کانا عدتہم، توجہ چاہتا ہوں خاندان کی تعریف، لو کانا عدتہم الفن، عجیب ہے یہ قول، لعبد اللہ حق عبادہ. اگر بنی شاکر خاندان کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی اور یہ سب مجھ تک آ جاتے تو اللہ کی ایسی عبادت ہوتی جیسی عبادت کرنے کا حق ہے. سلام ہو ایسے خاندانوں پر، توجہ چاہتا ہوں، سلام ہو ایسے خاندانوں پر کہ جنہوں نے افراد نہیں پورے خاندان اہل بیت کی خدمتوں کے لیے لٹائے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں نہیں بلکہ میرا خاندان اہل بیت کی خدمت کے لیے لٹا دیا جائے. بنی شاکر حاضر ہے. عابس ابن شبیب شاکری کیا ہی تربیت کی ہے، کیا ہی تربیت کی ہے. جب عابس کربلا کے میدان میں آئے ہیں، سنیے، کربلا کے میدان میں آئے ہیں، کسی میں جرأت نہیں تھی. اتنے شجاع، اتنے بہادر، کوفے کے رہنے والے، امیر المومنین کے پروردہ، امیر المومنین نے تربیت کی ہے اور تربیت کر کے کربلا کے حوالے کیا ہے. جب عابس کربلا کے میدان میں آئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ عابس کے مقابل پر آئیں. عابس نے اپنی زرہ اتاری، کہنے لگے ڈرتے ہو تو ڈرو نہیں، میں زرہ بھی اتار رہا ہوں. یہ زرہ اتارنا آپ کو معلوم ہے عابس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین کی زرہ آگے تو تھی مگر پیچھے نہیں تھی. کسی نے امام سے پوچھ لیا کہ یا علی آپ کی زرہ آگے تو ہے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ آواز دی میں نے کبھی جنگ سے بھاگنا ہی نہیں ہے. جب میں نے جنگ سے بھاگنا نہیں ہے تو پیچھے زرہ بنا کر کیا کروں گا؟ پیچھے زرہ وہ بنائے کہ جسے پیچھے سے وار ہونے کا خطرہ ہو. علی ہمیشہ رو برو لڑتا ہے، نہ علی بھاگا ہے نہ کبھی بھاگیں گے، لہذا پیچھے سے زرہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عابس نے امیر المومنین سے سیکھا، اپنی زرہ کو اتارا. اب بھی کسی میں ہمت نہیں ہے، مقابل پر نہیں آ پا رہے تو پتھر مارنا شروع کیے. اب بھی ہمت نہیں ہوئی، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. توجہ چاہتا ہوں، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. جب سر کاٹ کر عمر ابن سعد کے پاس بھیجا گیا ہے، اب سب میں لڑائی ہوئی. کوئی کہتا تھا میں نے مارا، کوئی کہتا تھا میں نے مارا، کوئی کہتا تھا میں نے عابس کو مارا. عمر ابن سعد کہنے لگا خاموش، یہ عابس ہے، میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی ایک بھی تنہا عابس کو نہیں مار سکتا تھا، تم سب نے مل کر عابس کو مارا ہے. ایسے افراد تیار کیے ہیں. بریر ابن خزیر امیر المومنین کے پروردہ، امیر المومنین نے تیار کیا ہے بریر کو. شب عاشور بریر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا بریر ہم نے زندگی بھر تمہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آج ہنس رہے ہو؟ کل جب روزے قربانی ہے، آج کوئی ہنسنے کا دن ہے؟ آواز دی اسی لیے تو ہنس رہا ہوں کہ کل روزے قربانی ہے. کیا ہوا کیا؟ کہ اب تک مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا انجام بالخیر ہونے والا ہے. آج حسین نے مجھے اسی دنیا میں جنت میں میرا مقام دکھا دیا. آج یقین ہو گیا کہ میرا انجام بالخیر ہونے والا ہے.
نہیں جملہ بدلوں، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرا انجام بالحسین ہونے والا ہے۔ اب تک خاموش تھا لیکن آج ہنسوں گا، آج ہنسنے کا دن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا انجام حسین ابن علی کے دین پر ہونے والا ہے، میرا انجام حسین ابن علی کے مکتب پر ہونے والا ہے۔ سید القرہ جناب بریر سید القرہ جب آئے ہیں سرزمین کربلا پر جنگ کرنے کے لیے، دیکھا سامنے جو کھڑا ہے، اس نے کہا بریر تم نے تو میرے بچوں کو پڑھایا ہے، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سوال تو میرا ہے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ حق حسین کے ساتھ، دین حسین کے ساتھ، خدا حسین کے ساتھ، سب حسین کے ساتھ، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ دونوں میں بحث ہوئی۔ اس مقام پر بریر نے کہا آؤ اگر استدلال نہیں مانتے تو مل کر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ جو چاہتا ہوں کربلا کی زمین پر مباہلہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم دوسروں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مباہلے کا معنی آپ کو تو معلوم ہے کہ جب کوئی دلیل سے قانع نہ ہو رہا ہو تو کہتے ہیں آؤ ہم تمہارے لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا تم پر لعنت کرے، تم میں بھی جرات ہے تو دعا کرو، جو حق پر نہیں ہوگا اس پر عذاب آ جائے گا۔ بریر نے کہا چلو مل کر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر مباہلہ ہو رہا ہے، دونوں نے مل کر ایک دوسرے پر لعنت کی، نتیجتاً اس پر عذاب نازل ہوا، سامنے والا فی النار ہوا، دوسروں کے لیے دروازہ کھلا۔ بعض افراد کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے وہ فوراً امام حسین کی طرف کھنچتے ہوئے آئے کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا تھے، آج معلوم ہو رہا ہے کہ حسین حق پر ہیں۔ اس مباہلے کے نتیجے میں کیسے افراد تیار کیے ہیں، یہ مدینے سے کوفے کی ہجرت کا نتیجہ تھی۔ جو چاہتا ہوں یہ تاریخ اسلام کی دوسری بڑی ہجرت ہے۔ ہانی ابن عروہ امیر المومنین کے صحابی، پیغمبر کے صحابی، میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے یہیں سے کچھ دور کہ کربلا کے میدان میں 5 افراد وہ ہیں جو پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر، ایک ہانی ابن عروہ، اور بھی بعض نام ہیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں۔ ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجہ کوفے میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، امیر المومنین کے صحابی نہیں پیغمبر کے صحابی، کوفے آ کر آباد ہوئے ہیں، امیر المومنین نے تربیت کی ہے۔ حر کے دل میں محبت امیر المومنین نے ڈالی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شب عاشور جملہ کہہ چکا ہوں، آخری جملہ سن لیجئے فضائل کے اعتبار سے۔ شب عاشورہ حر نے محبت نہیں بدلی تھی، حر تو محبت پہلے بھی کرتا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا ہے اور حر سے امام نے کہا ہے کہ حر جا کر اپنی نماز پڑھ لے، تو انہوں نے کہا نہیں مولا نماز تو آپ ہی کے ساتھ ہوگی۔ جب لجام فرس پہ ہاتھ رکھا ہے، امام نے فرمایا سکلت کو منہ کا یا حر جا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے پلٹ کر سر کو جھکا لیا، یا حسین آپ کی ماں فاطمہ ہیں، آپ کے لیے جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے حر محبت تو کرتا تھا، حر نے شب عاشور محبت نہیں بدلی تھی، ولایت بدلی تھی، ولایت بدلی تھی۔ اور صرف مرد نہیں، ربط مصائب کے لیے صرف مرد نہیں، خواتین بچھانا بچھانا۔ کیسی خواتین تھیں کوفے کی کہ جہاں پر مرد پیچھے ہٹ رہے تھے وہاں پر خواتین آگے بڑھ رہی تھیں۔ جب سارے مردوں نے دروازہ بند کیا تو توہ نے دروازہ کھولا۔ توہ امیر المومنین کی شاگرد، توہ کے دل میں محبت امیر المومنین نے ڈالی۔ زہیر ابن قین کی زوجہ کہ جب زہیر جانے میں سستی کر رہے تھے تو زوجہ نے جوش دلایا، زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں اور تم سوچ رہے ہو۔ بعض خواتین وہ ہیں کہ جن کے کربلا والوں پر احسانات ہیں، ان میں سے ایک جناب زہیر ابن قین کی زوجہ، جناب حبیب کی زوجہ، اور بعض خواتین کا بھی عرض کروں جب موضوع یہ رکھا جائے آپ کے سامنے۔ کیسی خواتین تھیں کہ جو مردوں سے بھی آگے نکل گئیں اپنے ایمان کی بدولت، کیونکہ ظاہری اعتبار سے خواتین کا
مرتبہ مردوں سے کم ہیں، صنف نازک ہیں، مرد خواتین پر حاکم ہیں، مگر یہ ظاہری ساخت ہے. لیکن مسئلہ جب ایمان کا آ جائے، جسمانی اعتبار سے خواتین مردوں سے ضعیف ہیں، مگر جب دل کا معاملہ ہو وہاں پر ممکن ہے کہ صنف نازک صنف قوی پر حکومت کر رہی ہو. جیسا کہ جناب آسیہ زن فرعون اور دوسری خواتین. بعض خواتین ایسی ہیں کہ اگر وہ کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا ادھوری رہ جاتی. ان میں سے سب سے بڑا نام جناب زینب کا. ختم کر دیا میں نے، سب سے بڑا نام جناب زینب کا. بعض خواتین وہ ہیں کہ ان کے بغیر کربلا ادھوری تھی. اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا مقصد حسین کے لاشے کے ساتھ پامال ہو جاتا. کربلا کے میدان میں 2 کردار ایسے ہیں کہ اگر یہ 2 کردار نہ ہو، امام حسین کے علاوہ اگر یہ 2 کردار نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے کربلا ایسی نہ ہوتی. ایک عباس اور ایک زینب. ان دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں گے. نہیں جملہ بدلوں، اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑیں گے. معاہدہ ہو گیا، بھیا تم قربانی دو گے، زینب بھی قربانی دے گی. تم آقا حسین کے لیے قربانی دو گے، زینب بھی قربانی دے گی. بھیا تم اپنے بھائی قربان کرو گے، زینب بھی اپنے بھائی قربان کرے گی. کہوں جملہ، بھیا عصر عاشور سے پہلے تم دیکھ لینا، عصر عاشور کے بعد زینب دیکھ لے گی. اور یہ دونوں بہن بھائی شانہ بشانہ کھڑے رہے. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ عباس زینب کا ساتھ چھوڑ گئے. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، سو گیا پہلو بدل کر زینب دلگیر سے. اب زینب اکیلی ہیں. یہ کیسی ماں ہے، بس بات یہاں تک آئی ہے تو سن لیجئے. یہ کیسی ماں ہے کہ عمر ابن سعد کہتا تھا کہ زینب نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. اور نہ یہ کہ قربان کیا بلکہ اس کے بعد اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. علی اکبر کے جنازے پر حسین سے پہلے زینب آئی ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کے جنازے آئے تو زینب نظر نہیں آتی. تلاش کرنا شروع کیا، دیکھو زینب کہاں ہیں. اب جو دیکھا تو سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی تھی پروردگار تیرا شکریہ. اور اس کے بعد سے زینب نے کبھی بھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زینب نے حسین کا ماتم کیا، زینب نے عباس کا ماتم کیا، مگر کبھی بھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ حسین کچھ ذمہ داریاں دے کر گئے ہیں. اگر زینب روئے گی تو رباب کو کون سنبھالے گا؟ زینب روئیں گی تو لیلا کو کون سہارا دے گا؟ آپ نے سنا نا، جب رہائی ہوئی ہے، ایک گھر ملا ہے، زینب نے ذکر مصیبت کہنا شروع کیا. شام کی وہ عورتیں جو کل پتھر مار رہی تھیں آج زینب کو پرسا دینے آئی ہیں. اسی اسنا میں کہنے والے نے کہا سر آ رہے ہیں. سر آنا شروع ہوئے، بی بی آگے بڑھتی رہیں. حسین کا سر آیا تو زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا. قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے آغوش میں لے لیا. سر آتے رہے، بی بی آگے بڑھتی رہیں، مگر درمیان میں 2 سر ایسے بھی تھے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا. کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہنے ان کی ماں مری نہیں ہے، اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. یہاں بھی زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا. 3 دن تک زینب حسین کا ماتم کرتی رہیں، مگر زینب نے اون محمد کا ماتم نہ کیا. امام کا حکم ملا، قافلہ دوبارہ مدینے پہنچا.
زینب نے سب کا پرسہ لیا، حسین کا پرسہ لیا، عباس کا پرسہ لیا، قاسم کا پرسہ لیا، علی اکبر کا پرسہ لیا، مگر انہوں محمد کا پرسہ نہ لیا۔ زینب نے ساری امانتیں گھر پہنچا دی۔ عبداللہ کے کہنے پر، امام سجاد کے حکم پر زینب اپنے گھر آئیں۔ سنیں گے، جب زینب اپنے گھر آئیں، زینب کچھ بھی ہیں مگر ماں تو ہے نا۔ جب اپنے گھر آئیں، عبداللہ گھر پہ نہیں تھے، زینب اس حجرے میں گئیں جو انہوں محمد کا حجرہ تھا۔ دو ننھے ننھے مصلے دیکھے، مامتا کا سیلاب عمدہ کربلا کی طرف رخ کیا، اے انہوں محمد، تمہاری ماں تمہارا ماتم نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ گھر میں آئے، کہنے لگے بی بی ابھی زینب گھر پہ نہیں ہے۔ کہ عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ بی بی یہ بتاؤ سر کے بال کیسے سفید ہوئے، رنگت کیسے سیاہ ہو گئی، کمر کیسے جھک گئی؟ عبداللہ کوفہ شام کا بازار شرابیوں کا مجمع تھا، زینب کو دربار میں لے کر گئے، بس ختم کر دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں عبداللہ نے سارے غلاموں کو بلایا، کہنے لگے خبردار آج کے بعد اس گھر میں کوئی گھوڑے کی نال کا تذکرہ نہ کرے، کہ جب بھی گھوڑے کی نال کا تذکرہ ہوتا ہے زینب کو یاد آ جاتا ہے، آوازیں آ رہی تھیں گھوڑوں کی نال بندی کرو، شہداء کے لاشیں پامال کرنے ہیں۔ عبداللہ کہتی ہیں زینب کا آخری وقت تھا، زینب کہنے لگی عبداللہ مجھے سینے خانہ میں لٹا دو، مجھے دھوپ کے نیچے لٹا دو۔ بی بی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ عبداللہ میں نے دیکھا تھا میرے بھائی کا لاشا دھوپ کے نیچے پڑا ہوا تھا، اپنے بھائی کی مشاہدات کرنا چاہتی ہوں۔ آخری جملہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، زینب کا آخری وقت تھا، زینب ایک کرتا نکالتی ہیں، کبھی چومتی ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ میں غور کر رہا تھا یہ کیا ہے زینب کے ہاتھ میں، جب قریب کیا تو میں نے دیکھا ارے یہی تو وہی تو کرتا ہے جو حسین نے آخر وقت میں مانگا تھا کہ زینب وہ کرتا دے دو۔ کہنا چاہتی ہیں اے بھائیا تم تو چلے گئے مگر زینب تمہارے بغیر نہ رہ سکی۔ اے بھائیا کوفہ شام کا بازار، زینب بے ردا تھی، تمہارے بغیر زینب کیسے زندہ رہ جائے؟ واہ حسینہ